स्टूडेंट्स, मैं असदरिशा एजुकेट योरसेल्फ विद असद से आप लोग के सामने हाजिर हूँ। आज मैं आप लोग को गैस रिजर्वायर्स के बारे में पढ़ाऊँगा और फिर गैस रिजर्वायर को हम कितने टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं उनके बारे में बताऊँगा। तो टॉपिक पे जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल का आइकन दबाइए ताकि आप लोगों को नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जी स्टूडेंट्स, पिछली वीडियोस में मैंने आप लोगों को रिजर्वायर के बारे में बताया था, फिर टाइप्स ऑफ रिजर्वायर हमने पढ़े थे। ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर मैंने आप लोगों को डिवीजन की हुई थी, फिर ऑन द बेसिस ऑफ इनिशियल रिजर्वायर प्रेशर मैंने डिवीजन की, और आज उसी टेम्परेचर की बिना पर जो दो कैटेगरी मैंने बताई थी उसमें एक कैटेगरी गैस रिजर्वायर की है। गैस रिजर्वायर्स वो रिजर्वायर होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये अगर टू फेज डायग्राम है, यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट, तो क्रिटिकल पॉइंट पे जो टेम्परेचर होता है इसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। जो क्रिटिकल पॉइंट होता है उसके लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो भी फ्लूइड लाई करते हैं वो लिक्विड होते हैं, लिक्विड हालत में होते हैं। इनको हम ऑयल या क्रूड के उसमें क्लासीफाई करते हैं। और राइट साइड पे जो होते हैं, ये लेफ्ट साइड है और यहाँ जो राइट साइड पे है, ये इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि वो रिजर्वायर जिसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा हो वो गैस रिजर्वायर होती है। तो चलते हैं और देखते हैं कि गैस रिजर्वायर के कितने टाइप्स हैं और कौन कौन सी हैं। गैस रिजर्वायर का फर्स्ट टाइप जो है वो है रेट्रोग्रेड गैस कंडेंसेट रिजर्वायर, गैस कंडेंसेट, ठीक है, रेट्रोग्रेड गैस कंडेंसेट रिजर्वायर। दूसरा जो है वो है नियर क्रिटिकल गैस कंडेंसेट रिजर्वायर, ठीक हुआ। और थर्ड जो है वो है वेट गैस रिजर्वायर, और फाइनली आखिरी जो है वो ड्राई गैस रिजर्वायर है, ड्राई गैस रिजर्वायर। तो ये चार टाइप्स हैं जिनको हम जिसमें हम गैस रिजर्वायर को क्लासीफाई करते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को ये चार टाइप्स वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, मैंने रेट्रोग्रेड गैस कंडेंसेट रिजर्वायर का फेज डायग्राम और लिक्विड ड्रॉप आउट कर्व अपने टाइम बचाने के लिए पहले से ड्रॉ किए हुए हैं। तो यहाँ अगर आप देख लें, ये एक आप लोग को तकरीबन फेज डायग्राम का पता ही है कि इसको बबल पॉइंट कर्व कहते हैं। क्रिटिकल पॉइंट से लेफ्ट साइड पे जो होता है और क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे जो कर्व होता है उसको हम ड्यू पॉइंट कर्व कहते हैं, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट के नीचे अगर आप ये देख लें, मैक्सिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर जिसके आगे कोई लिक्विड वॉल्यूम नहीं होता, यानी कि ये पॉइंट, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्राइकंडेंटम कहते हैं, क्राइकंडेंटम। अब रेट्रोग्रेड कंडेंसेट रिजर्वायर होते हैं, वो कैसे हम उनको डिफाइन करते हैं कि वो रिजर्वायर जिनका टेम्परेचर यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर से TC से ग्रेटर हो और क्राइकंडेंटम से कम हो, तो वो रिजर्वायर जो है उसको हम रेट्रोग्रेड गैस कंडेंसेट रिजर्वायर कहते हैं। आप यहाँ अगर इस डायग्राम से देख लें तो ये TC पॉइंट है TCT का, क्राइकंडेंटम का, और ये जो पॉइंट है वो TC का है, यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर का। इस रिजर्वायर का जो टेम्परेचर लाई कर रहा है वो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। अब इनको अगर आप टेम्परेचर को देख लें तो मैंने टेम्परेचर जो आइसोथर्मल डिक्लाइन दिखाया हुआ है, आइसोथर्मल प्रेशर डिक्लाइन ये 0.1 से 0.2 और फिर 0.3 की तरफ जाता है, ठीक है। आप इस रिजर्वायर को देख लें और इस पॉइंट को ज़रा देख लें, ये वाला, ये जो जगह है यहाँ पर ये सारे जो क्वालिटी लाइन्स हैं वो बिल्कुल कन्वर्ज हुए हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में हैं। तो ये अहम किरदार अदा करता है रेट्रोग्रेड गैस कंडेंसेट रिजर्वायर को डिफाइन करने में। तो जब हमारे पास टेम्परेचर होता है 0.1 पे प्रेशर होता है, प्रेशर यानी कि प्रेशर टेम्परेचर में चेंज नहीं है, ठीक है। प्रेशर अगर 0.1 पे है
تو ہمارے پاس جو لیکوڈ ہے جو گیس ہے وہ بالکل پیور گیس آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے. جیسے ہی ہم موو کرتے ہیں پوائنٹ 2 کی طرف تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب بھی کسی ریزروائر میں پریشر کم ہوتا ہے تو لیکوڈ سے گیس وہ ایوالو ہونا شروع ہو جاتی ہے اور گیس ہمارے پاس جو ہے وہ ایک ایکسپینڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن گیس ریٹروگریڈ گیس کنڈنسیٹ ریزروائر میں اس طرح نہیں ہوتا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ پریشر کو فال کرتے ہیں، پریشر کم کرتے ہیں، یعنی کہ پریشر ڈیکلائن آتا ہے یا پروڈکشن سٹارٹ ہو جاتی ہے کسی ریزروائر سے جو کہ ریٹروگریڈ گیس کنڈنسیٹ ریزروائر ہے، تو بجائے کہ اس کا والیوم ایکسپینڈ ہو یعنی گیس ایکسپینشن اس میں آئے یا اس میں ویپورائزیشن ہو، وہ نہیں ہوتی. اس میں لیکوڈ ڈراپ آؤٹ شروع ہو جاتا ہے. لیکوڈ بہت انتہائی ابرپٹ والیوم میں لیکوڈ بڑھ جاتا ہے. تو اس کے لیے میں نے لیکوڈ ڈراپ آؤٹ کرو ڈرا کیا ہوا ہے. آپ دیکھ لیں تو جب انیشیل ریزروائر پریشر پی آئی تھا اس میں صحیح سے سمجھ آ جائے گی آپ لوگوں کو. ریزروائر پریشر کیا تھا؟ وہ پی آئی تھا. تو جیسے ہی آپ لوگوں نے ٹمپریچر 0.1 سے 0.2 کی طرف آ رہے تھے، یہ 0.2 ہے، پھر یہ 0.3 کر لیں، یہ 0.1 کر لیں. ٹھیک ہے. اس طرح میں نے یہ ڈرا کیا ہوا ہے. ریڈ لائن آپ کو نظر آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے. تو 0.1 پہ ہمارے پاس جو فلوئڈ تھا وہ اگر آپ دیکھ لیں وہ 0% لیکوڈ والیوم تھا. لیکوڈ والیوم کتنا تھا؟ 0% تھا. ٹھیک ہے. جیسے ہی ٹمپریچر فال کرنا شروع کیا ہم نے تو اس میں اگر آپ دیکھ لیں تو لیکوڈ والیوم 0.2 پہ کیا ہوا؟ وہ میکسیمم ڈراپ آؤٹ ہوا. والیوم لیکوڈ کا وہ بہت زیادہ بڑا. لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے جیسے ٹمپریچر اور بھی آپ لوگ جیسے آپ پریشر اور بھی بار بار ٹمپریچر اس پہ آ رہا ہے، اگر آپ اس میں تو 0.2 پہ ہمارے پاس میکسیمم لیکوڈ ڈراپ آؤٹ ہوا. جیسے ہی ہم پریشر کو اور ڈراپ کرتے ہیں 0.3 کی طرف آتے ہیں تو بجائے اس کے کہ اور لیکوڈ فارم ہو، وہ کیا ہوتا ہے اس کے جو والیوم گیس مالیکیول ہوتے ہیں وہ ہٹ کرتے ہیں اس لیکوڈ کی مالیکیول کو اور اس میں سے ہیویئر جو ہائیڈرو کاربنز ہوتے ہیں ان کو نکالتے ہیں اپنے لیکوڈ فارم سے اور پھر ان کو گیس میں کنورٹ کرتے ہیں. تو اس کریکٹر کی وجہ سے یہاں جو لیکوڈ ڈراپ آؤٹ ہے، لیکوڈ والیوم ہے، وہ کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ میکسیمم ڈراپ آؤٹ ہوا لیکوڈ کا. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ گیس جو ہے اس کے مالیکیول ہٹ کرتے ہیں لیکوڈ سرفیس کو اور وہاں سے ہائیڈرو کاربن کے مالیکیول کو، لائٹر مالیکیول کیا کرتے ہیں، ہٹ کرتے ہیں ہیویئر مالیکیول کو اور ان میں سے ان کو نکال لیتے ہیں لیکوڈ فارم سے اور وہ ہمارے پاس دوبارہ گیس بن جاتی ہے. اور جو فلوئڈ بچتا ہے یعنی کہ اس میں لیکوڈ والیوم جو فائنلی ہمارے پاس اویلیبل ہوتا ہے وہ بہت کم آ جاتا ہے. تو یہ ریٹروگریڈ گیس کنڈنسیٹ ریزروائر کے کچھ فیچرز تھے جو آپ لوگ 2 فیز ڈائیگرام سے بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں اور ساتھ میں لیکوڈ ڈراپ آؤٹ کرو سے بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں. یہ فزیکل پراپرٹیز میں نے کچھ لکھ دی ہیں. ریٹروگریڈ گیس کنڈنسیٹ ریزروائر جو ہیں ان کی فزیکل پراپرٹیز کیا ہوتی ہیں؟ پہلا یہ کہ ان کا GR جو ہے گیس آئل ریشو جو ہوتی ہے وہ 8000 اور 7000 کے بیچ میں پائی جاتی ہے. SCF پر STB میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا اسٹینڈرڈ کیوبک فیٹ. SCF اسٹینڈس فار اسٹینڈرڈ کیوبک فیٹ اینڈ STB اسٹینڈ فار اسٹاک ٹینک بیرل. اسٹاک ٹینک بیرل وہ ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کے پاس ٹینک میں آ جاتے ہیں، جو فلوئڈ ویل سے ہو کے سپریٹر سے ہو کے ٹینک میں آپ لوگوں کے پاس ایکومولیٹ ہو جاتا ہے، جمع ہو جاتا ہے، اس کو اسٹاک ٹینک کہتے ہیں. اور وہاں پر جو بیرل آپ لوگ استعمال کرتے ہیں کہ اتنے بیرلز آ گئے تو ان بیرلز کو ہم اسٹاک ٹینک بیرل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح گریوٹی جو ہے API گریوٹی وہ کنڈنسیٹ کی وہ کیا ہوگی 50 ڈگری API ہوگی. اسٹاک ٹینک لیکوڈ کا کلر کیا ہوتا ہے؟ اسٹاک ٹینک لیکوڈ کا کلر وہ واٹر وائٹ ہوتا ہے، یعنی کہ واٹر کی طرح جو کلر لیس ہے یا واٹر پانی آپ لوگوں کو پانی ہی دکھے گا. جو کنڈنسیٹ ہے اس کا کلر گیس کا نہیں، اور یا اس کا سلائڈلی کلر تھوڑا سا اس میں کلر ہوتا ہے. امید کرتا ہوں یہ ریٹروگریڈ گیس کنڈنسیٹ ریزروائر آپ لوگ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب میں چلتا ہوں سیکنڈ ٹائپ پہ جو ہے نیئر کریٹیکل گیس کنڈنسیٹ ریزروائر. ڈیئر اسٹوڈنٹس، گیس ریزروائر کا سیکنڈ جو کیٹیگری ہے وہ ہے نیئر کریٹیکل گیس کنڈنسیٹ ریزروائر. اس کو نیئر کریٹیکل گیس کنڈنسیٹ ریزروائر کیوں کہتے ہیں؟ جس ریزروائر کا ٹمپریچر کریٹیکل پوائنٹ کے بالکل قریب ہو، یہ اتنا قریب ہی ہے، کریٹیکل پوائنٹ ہے اور یہ اس کا ٹمپریچر ہے جو 0.1 ہے، اس کو ہم نیئر کریٹیکل گیس کنڈنسیٹ ریزروائر کہتے ہیں. اب یہاں کنفیوژن اس بات کی آ گئی کہ گیس کنڈنسیٹ ریزروائر اینڈ ریٹروگریڈ گیس کنڈنسیٹ ریزروائر اس میں فرق کیا ہے. تو اگر آپ لیکویڈیٹی کرو کو دیکھ دیں
تو اس میں اگر آپ دیکھ لیں وہ جو ہمارے پاس ریٹروگریڈ گیس کنڈنسیٹ ریزروائر تھا اس کا کرو یہاں سے اسموتھ اوپر کی طرف جا رہا تھا اور اس کا ایبرپٹ چلا جاتا ہے اور لیکوڈ ڈراپ آؤٹس میں ایبرپٹ ہوتا ہے، اس میں آہستہ آہستہ ہوتا ہے، پھر وہ بھی نیچے ڈکلائن کرتا ہے، لیکن اس میں جو لیکوڈ ڈراپ آؤٹ ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے اور یہاں پر لیکوڈ ڈراپ آؤٹ کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ٹائم کے ساتھ۔ تو ہم اس ریٹروگریڈ گیس کنڈنسیٹ ریزروائر کو آئسوتھرمل پریشر ڈکلائن جو ہے اس سے ڈیفائن کرتے ہیں، آئسوتھرمل پریشر ڈکلائن، پریشر ڈکلائن، وہ ایک لائن میں نے ڈرا کی ہوئی، وہ کالی 0.12 اور 0.3 سے جو گزر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ اس کو دیکھ لیں، فرسٹ جو اس کا انیشیل ٹمپریچر ہے، انیشیل پریشر ہے وہ 0.1 پہ ہے، اور یہاں آپ لوگ لیکوڈ کرو پہ دیکھ لیں تو اس میں جو لیکوڈ والیوم ہے وہ کیا ہے، وہ 0% لیکوڈ والیوم ہے، مطلب کہ جو ہمارے پاس پروڈکشن ہو رہی ہے وہ پیور گیس کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی ہم پریشر ڈراپ کرتے ہیں 0.2 کی طرف آتے ہیں، تو اگر آپ اس پوائنٹ سے دیکھ لیں، یہاں یہ کریٹیکل پوائنٹ ہے اور یہ جو لائنز ہیں یہ ساری کنورج ہو رہی ہیں، تو اس کم ٹمپریچر میں یہ جو آئسوتھرمل پریشر ڈکلائن ہے یہ بہت زیادہ لائنز کو کراس کر رہا ہے، 2 فیز لائنز کو وہ کراس کر رہا ہے، بہت زیادہ کوالٹی لائنز کو وہ کراس کر رہا ہے، تو اس وجہ سے اس میں لیکوڈ بہت زیادہ آ جاتا ہے۔ یہ دیکھ لیں یہاں سر، تو 0.2 کی طرف یہ کیا ہوتا ہے، ایبرپٹ ایک چینج ہے، یعنی کہ اچانک لیکوڈ آ جاتا ہے اور بہت زیادہ کنڈنسیٹ آ جاتا ہے، یہ دیکھ لیں آپ یہاں سے۔ تو کنڈنسیٹ کیا ہوا، اچانک بہت بڑھ گیا، پھر جیسے ہی آپ موو کریں گے 0.3 کی طرف تو یہ کنڈنسیٹ کیا ہوگا، میں تھوڑا سا اس کو ایکسٹراپولیٹ کرتا ہوں، لے آتا ہوں اس کو یہاں پر، یہ 0.3 ہے، یعنی کہ فنش ہمارا جو آئسوتھرمل کا فنش لائن ہے، کمپلیٹ اینڈ ہے، تو یہاں پر بھی دیکھ لیں تو لیکوڈ ڈراپ آؤٹ کیا ہے، اس میں بہت کم ہے۔ تو یہ کچھ نیئر کریٹیکل گیس کنڈنسیٹ ریزروائر کے بارے میں تھا، اور اس کی جو فزیکل پراپرٹیز ہیں وہ راؤنڈ اباؤٹ جو ہمارے پاس ریٹروگریڈ گیس کنڈنسیٹ ریزروائر ہے اس سے ملتی جلتی ہیں، کیونکہ دونوں میں کنڈنسیٹ پروڈیوس ہوتا ہے، گیس کنڈنسیٹ پروڈیوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کنڈنسیٹ کی پراپرٹی تقریباً سملر ہوتی ہے۔ تو چلتا ہوں اب تھرڈ کیٹیگری کی طرف، تھرڈ ٹائپ آف گیس ریزروائر جو ہے وٹ گیس۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں نے وٹ گیس ریزروائر کا 2 فیز ڈائیگرام یہاں پر ڈرا کیا ہے پہلے سے۔ اگر آپ 2 فیز ڈائیگرام کو دیکھ لیں، یہ تھوڑا سا پچھلے ڈائیگرام سے مختلف ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 2 فیز ریجن ہے، یہ ہمارا ہوا ببل پوائنٹ کرو، ٹھیک ہے، اور یہ ٹیوب پوائنٹ کرو ہوا۔ آئسوتھرمل پریشر ڈکلائن یہ میں نے ڈرا کیا ہے، آئسوتھرمل پریشر ڈکلائن اے بی، یہ میں نے ایک آئسوتھرمل پریشر ڈکلائن ڈرا کیا ہے اے بی، جو کہ لائی کر رہا ہے 2 فیز ریجن سے کافی باہر، یعنی کہ جو ویٹ گیس ریزروائر ہے ان کا جو انیشیل ٹیمپریچر ہوتا ہے، ان کا ٹیمپریچر وہ انیشیل یا فائنل ٹیمپریچر بھی ان کا وہ کریٹیکل ٹیمپریچر یا کرائیکنڈنترم جو ہے اس سے بھی بڑا ہوتا ہے، یعنی اس سے انکریز ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی ہم گیس پروڈیوس کرتے ہیں وہ ہمارے پاس جو گیس آتی ہے وہ بالکل ڈرائی گیس آتی ہے، لیکن ہیویئر کمپوننٹ جو ہوتے ہیں ہائیڈرو کاربنس کے، وہ کسی ٹائم پر کیا ہوتے ہیں، اس ٹمپریچر اور پریشر میں چینجز آتی ہیں اور ہیویئر ہائیڈرو کاربن جو ہے وہ ڈراپ آؤٹ کر جاتے ہیں سپریٹر کنڈیشن پہ، جس میں لیکوڈ ہمارے پاس پروڈیوس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں سے یہ جو ایسوتھرمل پریشر ڈکلائن ہے یہ ایسوتھرمل نہیں رہا، کیونکہ جب بھی سرفیس پہ آتے ہیں تو ٹمپریچر بھی ریزروائر کا اس طرح نہیں رہتا، جیسا ہی اوپر آتے ہیں تو ٹمپریچر ڈیکریز ہونا شروع کر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ٹمپریچر ڈیکریز کرتا ہے اور آپ سرفیس پہ آتے ہیں تو سرفیس پہ ہمارے پاس روم ٹمپریچر ہوتا ہے، جو عام ماحول میں ٹمپریچر ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے، تو وہ ایز کمپیئر ٹو ریزروائر وہ بہت کم ہوتا ہے، اس وجہ سے اس میں ہیویئر جو ہائیڈرو کاربن ہیں وہ لیکوڈ ڈراپ آؤٹ کر جاتے ہیں، وہ لیکوڈ فارم میں چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو گیس سپریٹر کنڈیشن ہے وہ 2 فیز ریجن میں لائی کرتی ہے۔ اگر آپ ٹمپریچر کو کانسٹنٹ رکھتے ہیں اور ایسوتھرمل پریشر ڈکلائن کرتے ہیں، بی کی طرف آتے ہیں، تو آپ کے پاس جو گیس پروڈیوس ہوگی وہ بالکل ڈرائی گیس ہی ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہوتا، اس وجہ سے ہم اس کو وٹ گیس ریزروائر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں ان کے فزیکل پراپرٹیز کی طرف۔ فزیکل پراپرٹی جو ہے ان کا جی او آر، وٹ گیس کا
जो गैस ऑयल रेशो है वो 60,000 से लेकर 1 लाख STB SCF पर STB है, यानी कि एक स्टॉक टैंक बैरल अगर प्रोड्यूस होगी तो उसमें 60,000 से लेकर 1 लाख स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट ऑफ गैस प्रोड्यूस होगी। ठीक है, स्टॉक टैंक जो ऑयल ग्रेविटी है, जो ऑयल उसमें अगर प्रोड्यूस हुआ तो उसकी ग्रेविटी वो 60 डिग्री API होगी। ठीक है, इस तरह लिक्विड का कलर वो वाटर वाइट कलर होता है और सेपरेटर कंडीशन जो है इस टाइप ऑफ रिजर्वायर में सेपरेटर कंडीशन वो 2 फेज रीजन में लाई करते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बता दिया। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप लोग के जहन में अब आ गई होगी। अब चलता हूँ 4th टाइप ऑफ रिजर्वायर, गैस रिजर्वायर पे, जो कि है ड्राई गैस। स्टूडेंट्स, गैस रिजर्वायर का फाइनल जो टाइप है वो है ड्राई गैस रिजर्वायर। इसका मैंने फिजिकल फेज डायग्राम ये ड्रा किया हुआ है। फेज डायग्राम को अगर आप देख लें तो ये फेज डायग्राम और विड गैस फेज डायग्राम जो है वो थोड़े से मिलते जुलते हैं। वहाँ पर जो प्रेशर डिक्लाइन हुआ था उसमें टेम्परेचर का भी साथ में डिक्लाइन हमने कंसिडर किया था, और वहाँ पर सेपरेटर जो कंडीशन थी वो 2 फेज रीजन में लाई कर रही थी। यहाँ पर जो सेपरेटर कंडीशन है वो 2 फेज रीजन से बाहर लाई कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ड्राई गैस रिजर्वायर में रिजर्वायर कंडीशन पर रिजर्वायर में, यानी कि रिजर्वायर में जो फ्लूइड होता है वो भी गैस होगा और जो सरफेस पे फ्लूइड है वो भी क्या है, गैस है। इस टाइप ऑफ रिजर्वायर में यानी कि सरफेस पे और रिजर्वायर दोनों कंडीशंस पे क्या होते हैं, लिक्विड नहीं होता और सिर्फ गैस ही होती है। अगर लिक्विड हो तो वो कौन सा लिक्विड होगा, वो वाटर होगा। ठीक है, आइसोथर्मल प्रेशर डिक्लाइन को अगर आप देख लीजिए बिल्कुल 2 फेज रीजन से बाहर है, और इस पे हमने लिखा हुआ है कि प्रेशर डिप्लीशन एट रिजर्वायर टेम्परेचर, यानी कि प्रेशर डिप्लीशन हो रही है लेकिन रिजर्वायर टेम्परेचर पे डिप्लीट हो रहा है, इसका टेम्परेचर कम नहीं हो रहा। और यहाँ पर जो इंटरमॉलिक्यूल अट्रैक्शन है वो बहुत वीक होता है, तो इस वजह से ये ज़्यादातर गैस शक्ल में हमें रिजर्वायर में भी और सरफेस कंडीशन पे भी मिलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में इसका सिर्फ GOR है कि इसका जो GOR है, गैस ऑयल रेशो है, वो 1 लाख SCF पर STB से क्या है, वो ज़्यादा है। और ओनली लिक्विड जो इस ड्राई गैस के साथ एसोसिएटेड है वो है वाटर लिक्विड, और वो ज़्यादातर ड्राइव मैकेनिज़्म जो वाटर ड्राइव होती है उसमें ये कंसिडर वाटर आ जाता है, बाकी इसमें वाटर की एसोसिएशन बहुत कम होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा और काफ़ी चीज़ें आप लोगों को नई देखने को मिली होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं गैस रिजर्वायर के कोर्स सब्जेक्ट में जाऊँगा, जहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे एस्टिमेशन ऑफ रिजर्वायर, गैस रिजर्वायर्स। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।